www.attableek.com, the reviver of Iman. ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ایک بہترین اور خوشگوار زندگی گزارے، ایک بہترین زندگی گزارے، اسے اطمینان ہو، سکون ہو، پریشانیاں نہ ہوں۔ اگر شادی شدہ ہے تو بیوی چاہتی ہے وہ شوہر کی طرف سے مطمئن رہے، اولاد کی طرف سے مطمئن رہے۔ شوہر ہے تو یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھے سکون دینے والی ہو، ٹینشن دینے والی نہ ہو۔ میری بیوی فرما بردار ہو، بےسار ہو۔ اور اس کے لیے جتنی ممکن تدبیریں ہو سکتی ہیں وہ دنیا کے انسان کرتے ہیں، مرد بھی کرتے ہیں، خواتین بھی کرتی ہیں۔ ہر ایک کا گول یہی ہوتا ہے، مقصد یہی ہوتا ہے کہ زندگی پرسکون گزرے۔ آج سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑی پریشانی جو ہے جو مسلمان کو لاحق ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا یہ جو ریلا جس طرف جا رہا ہے اس ریلے میں وہ بھی شامل ہو گئے۔ انہوں نے بھی وہی وسیلہ اور وہی طریقہ جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیا، شاید سمجھے کہ اس کے ذریعے سے سکون ملے گا، حیات طیبہ ملے گی، بہترین زندگی ملے گی۔ حالانکہ مسلمان کے سامنے دو چیزیں ہمیشہ رہنی چاہیے۔ ایک، مسلمان قرآن کریم سے دور نہ ہو، قرآن
کریم کو پڑھنا ہے، ہماری اولاد کو پڑھانا ہے، گھر میں پڑھنا ہے، گھر کو منور کرنا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ قرآن کریم کی فہم اور قرآن کریم کی سمجھ ہمارے اندر آنی چاہیے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم اتارا ہے۔ جب پڑھے گا، سمجھے گا تو اس کے احکام پر عمل کرے گا، اور اصل مقصد یہ ہے قرآن کریم کے اتارے جانے کا کہ اس کے فرامین پر عمل کیا جائے، اس کے احکام کو زندگی میں اتارا جائے۔ اصل کامیابی کا زینہ یہ ہے۔ دو چیزوں پر کامیابی کا وعدہ فرمایا، اور جب اخروی کامیابی ملے گی، آخرت کی کامیابیوں کا وعدہ فرمایا، تو دنیا تو معمولی چیز ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ کی مان کر زندگی گزارے۔ آج دنیا کے جتنے لوگ ہیں وہ سکون کی تلاش میں ہے، چین کی تلاش میں ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں پیس آف مائنڈ تلاش کر رہے ہیں۔ ہندی لوگوں کو دیکھا ہوگا، ایک پورا بستہ اپنے پیچھے جو ہے لڑکا کر در بدر اور ملک گھوم رہے ہیں، سکون اور شانتی اور چین اور اطمینان کی تلاش میں، اور اس کے لیے جتنا کرنا چاہیے وہ سب کر رہے ہیں، یہاں تک کہ پیسہ پانی کی طرح بنا رہے ہیں کہ چین مل جائے۔ ملکوں کے دورے کرتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، گھومتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں ان کو راحت نہیں دے رہی ہیں، یہ تمام چیزیں انہیں سکون نہیں دے رہی ہے، جس کی انہیں تلاش ہے وہ انہیں مل نہیں رہا ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہو کہ شاندار مکان میں آدمی کو سکون مل جائے گا، نہیں ملتا۔ کوئی سمجھے کہ شاندار لباس پہن لیں گے تو بہت اطمینان ہوگا، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ والوں کو پھٹے ہوئے لباس میں مزہ آتا ہے، چوپڑے میں ان کی زندگی نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ گزرتی ہے۔ مسلوں پر ان کو لطف آتا ہے، نمازوں میں ان کو مزے آتے ہیں، سجدے ان کو دل کا اطمینان دے رہے ہیں۔ تو قرآن ہمیں شانتی کی طرف بلاتا ہے، قرآن ہمیں سکون کی طرف بلاتا ہے اور راستہ بھی بتاتا ہے۔ یہ اسباب اور مادہ اور جتنا مٹیریل ہے اس کے اندر اصل سکون نہیں ہے، یہ تو پریشانی کا سبب ہے۔ مال کثرت سے آدمی کے پاس آ جائے اور وہ عیش کے ساتھ زندگی گزارے، لیکن یہ عیش و عشرت جسم کو ملتی ہے، دل کو نہیں ملتی۔ دل کو اطمینان ملتا ہے اللہ کی یاد سے۔ اللہ سے تعلق پیدا کرو، اللہ سے محبت پیدا کرو تو اس کا نام لینے میں لطف آئے گا، اس کی عبادت میں لطف آئے گا، قرآن کی تلاوت میں لطف آئے گا، زندگی کا ہر لمحہ بڑا قیمتی ہو جائے گا۔ مال ہو اور شوہر فرما بردار بن جائے ضروری نہیں ہے،
بلکہ مال ہو سکتا ہے شوہر کو بگاڑ دے. مال ہو تو بیوی سنور جائے, زیور شاندار ہو تو بیوی کی زندگی سنور جائے, ضروری نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری بیوی فاطمہ بڑی پرسکون زندگی گزار رہی تھی, اور سکون والی زندگی میں یہ تھا کہ چکی جو ہے وہ ہاتھ سے پیستی تھی, جس کی وجہ سے ہاتھ میں بٹھے پڑ گئے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے پانی کا کندھے کے اوپر نشان رسی کے بن گئے. حضرت علی فرماتے ہیں پتا چلا مجھے کہ کچھ باندیاں کچھ غلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اور سرکار سب کو تقسیم کر رہے ہیں, تو میں نے فاطمہ کو بھیجا کہ تم بھی ایک خادمہ لے آؤ, تمہیں سکون ہو جائے, تمہیں اطمینان ہو جائے. سرکار گھر پر تشریف نہیں رکھتی, تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ سن کر آ گئی سرکار کو پتہ چلا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ بیان کیا. تو تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی خیریت معلوم کرنے کے لیے خود تشریف لے گئے. وہاں پہنچے, حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے, بیچ میں سرکار بیٹھے. اور خیریت معلوم کرنے کے بعد یہ پوچھا کہ تہجد پڑھتے ہو گے بھائی؟ تہجد تو آج ہماری زندگی سے غائب ہو گئی. تہجد ولایت کا زینہ ہے, کامیابی کا راز ہے, سکون حاصل ہونے کا بہترین ذریعہ ہے, روزی میں برکتوں کا سامان ہے, قبر کی روشنی ہے. کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تہجد کے اندر رکھی. ذرا جلدی اٹھ جائیں, اللہ کو یاد کریں, دیکھو کتنا لطف آتا ہے, کتنا مزہ آتا ہے. قربانی دو گے, سیکریفائس ہوگا, اس کے بعد عبادت ہوگی, تو وہ عبادت میں جان پڑے گی, مزہ آئے گا. اللہ کے خوش کرنے کا بہترین راستہ ہے. تمام انبیاء کرام نے تہجد کی پابندی کی. حضرت داؤد علیہ السلام آدھی رات سوتے تھے, آدھی رات جاگتے تھے. ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن افطار کرواتے تھے. اپنی زندگی کو عبادتوں پہ لاؤ. قرآن کریم میں کتنی اچھی بات کہی کہ حیات طیبہ اور بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہو تو گھر کا ہر فرد جو ہے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارے تو یہ گھر جنت کا ایک ٹکڑا بن جائے گا. بیٹا ہے تو دیندار, بیٹی ہے تو پردہ نشین, گھر کا ماحول ہے تو دیندار,
شوہر نمازوں کا پابند ہے، تلاوت کا پابند ہے، گھر کی خواتین مصلی بچھا کر نمازیں پڑھ رہی ہیں، اللہ سے مانگ رہی ہیں، اور اللہ سے مانگنے سے کیا نہیں ملتا، اللہ سب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے احکام کے ٹوٹنے پر پریشانیاں اور حالات، اور آج اللہ کے احکام جتنے ٹوٹ رہے ہیں اس کے مقابلے میں آپ حالات دیکھ لیجئے اتنے سنگین ہے۔ آج سے زیادہ مالداری دنیا میں نہیں تھی، لیکن آج سے زیادہ پریشانی دنیا نہیں ہے۔ اس قدر پریشان ہے، اتنے مال، اتنا راج رچیلا، اتنی لگژریس لائف، کیا یہ سکون نہیں دے سکتی؟ وہ بہترین گاڑیاں اور بہترین مکانات، کیوں سکون نہیں ہے؟ سکون ہے کہیں اور، تلاش کہیں اور کیا جا رہا ہے، اس بنا پر پریشانی ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن۔ اس میں اللہ نے خاتون کا بھی تذکرہ کیا۔ خواتین کو یہ خیال تھا کہ ہمارا تو کوئی تذکرہ ہی قرآن میں نہیں ہوتا، لیکن خاتون کا بھی تذکرہ کیا۔ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے والی خاتون ہو یا مرد ہو یا بچہ ہو، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو حیات طیبہ کی گارنٹی دیتے ہیں، ہم اس کو ایک بہترین زندگی کی گارنٹی دیتے ہیں، سکون اور اطمینان والی لائف کا ہم اسے پرومس کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ نہیں پوچھا کہ تمہارے پاس پیسہ کتنا ہے، یہ نہیں پوچھا سرکار نے کہ ایسے جھونپڑے جیسے گھر میں کیوں رہ رہے ہو، کیا اس میں تمہیں سکون ملتا ہے؟ سرکار نے سوال کیا تو تہجد کا سوال کیا، کیونکہ سکون کی چابی تو یہ ہے۔ خیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا۔ حضور نے ترغیب فرمائی کہ تہجد پڑھا کرو، نماز کی پابندی کیا کرو۔ آج بھی اگر ہمارے گھر میں ایمان تازہ ہو جائے تو ہماری زندگیاں بہترین ہو جائیں، نہ کسی باپو کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی چاقو کے پاس جانے کی ضرورت۔ ہمارے پاس قرآن ہے، میرے والد صاحب کے پاس تعلیم لینے کے لیے کوئی حافظ قرآن کریم ہے تو اس کو منع کرتے تھے کہ تیرے سینے میں پورا تعلیم یعنی حافظ قرآن ہے، تو ضرورت ہی نہیں ہے، پڑھا کر قرآن کریم سب مصیبتوں کا حل قرآن کی تلاوت ہے۔ آج کا زمانہ 95% لوگ جو ہیں وہ تلاوت نہیں کرتے۔ ہمارے گھر تلاوت سے خالی ہو گئے، ہمارے گھر نمازوں سے خالی ہو گئے، ہمارے گھر دعاؤں سے خالی ہو گئے، ہمارے گھر عبادتوں سے خالی ہو گئے، ہمارے گھر اللہ سے مانگنے سے خالی ہو گئے۔ گھر میں سب بھرا ہوا ہے جو رم صحیح ہوئی نہیں ہے۔ گھر میں آرام کی سب چیزیں ہیں لیکن آرام نہیں ہے، گھر میں سکون کا سب سامان ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ اللہ فرماتے حیات طیبہ ان تمام چیزوں میں نہیں ہے، حیات طیبہ ایمان اور عمل سب ہے۔ تمہاری زندگی ایمان اور عمل صالحہ پہ آ جائے گی تو بھوک میں تمہیں مزہ آئے گا کھانے والا،
تمہاری زندگی ایمان اور عمل صالحہ پر گزرے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ خرچ کرنے پر تمہیں کمانے جتنا مزہ آئے گا. ہمارے دوست کہتے تھے تو ہم کما کے غریب ہو چلے اور صحابہ خرچ کر کے مالدار ہو چلے. خرچ کرتے تھے اور ان کو پاتا ہم اللہ کے راستے میں لگانا اور اللہ کے راستے میں لگانا ہے کوئی پرابلم نہیں. بچے کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے کوئی پرابلم نہیں. وہ بچہ ہے تو اللہ کا دیا ہوا, اس کو اللہ کے راستے میں لگایا, اللہ کی دی ہوئی چیز اللہ کے راستے میں لگائی, اس سے بڑھ کر کیا ہے. مال اللہ کا دیا ہوا ہے, اللہ کے راستے میں لگایا تو کیا کیا. وقت اللہ کا دیا ہوا ہے, اللہ کے راستے میں لگایا تو کیا کیا. یہ تو جو کرنا تھا وہ کریں گے, جس مقصد کے لیے زندگی ہے اس مقصد کے اندر زندگی کو گزاریں گے تو ظاہری بات ہے کہ فائدہ ہوگا, کامیابی ملے گی. بھائی گاڑی کو چلانے کے لیے ایک چابی ہوتی ہے, اب چابی جہاں لگانی ہے گاڑی میں سوراخ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے وہاں بھی ہے وہاں بھی ہے, آپ سوچتے ہیں تو دوسرا سوراخ بھی اچھا ہے وہاں لگا دیں گاڑی نہیں چلے گی. نہیں, اس کی جو جگہ ہے وہ گاڑی لگانے کی کا جو سینٹر ہے وہاں لگائے کہ گاڑی ایک دم دمدماہٹ کے ساتھ لاک جب لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے چابی آتی ہے. اب یہ چابی کو چھوڑ کر آپ دنیا سے لاک لا کر یہ لاک کو کھولنا چاہیں گے تو یہ لاک نہیں کھولے گا. اس بنا پر کہ اس کی پراپر چابی لگائیں گے تو لاک کو کھولنا ہے. آج ہماری زندگی کو لاک لگ گئے اور چابیاں اللہ نے ہمارے سپورٹ کی ہے, لیکن ہم لوگ جو ہے چابیوں کو ایسا کر دیا ہم نے جیسے کہ بچے کو آپ خزانے کی چابی دے دے تو وہ تو جائے گا بازار میں اور چاکلیٹ والے کی دکان کے اوپر جا کر چابیاں دے گا اور کہے گا اندر مجھے کیڈبری دے دیجیے. اس کو خزانے کی چابی ہے اور کروڑوں روپئے کا خزانہ اندر, اس سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں. اس کو اپنی پسند کی چیز کیڈبری مل رہی ہے تو خزانے کی چابیاں ثبوت کر کے آ جائے گا. اللہ کے رسول نے خزانے کی چابیاں ہم کو دے دی. آج ہم اس سے دنیا خریدنا چاہتے ہیں, دنیا میں لگانا چاہتے ہیں, ہم دنیا میں پھر گئے ہیں. ہمارے پاس اور تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں کامیابی, جن کو کامیابی پوری دنیا کو تقسیم کرنی تھی. وہ کامیابی جو ہے ہم بھیک مانگنے کے لیے کامیابی کی نکلی ہے, جبکہ دنیا کے لوگ ہم کو دیکھ کر ہماری کتاب کو پڑھ کر کامیاب ہو رہے. جو چیزیں ہماری کی انہوں نے لے لی تجارتی نقطۂ نظر سے, ان کی جتنی خوبیاں اور جتنا ننگاپن اور جتنی برائیاں تھیں وہ سب ہم نے لی ہیں. ان کی لوگ تعریف کرتے ہیں, ہم خود ان کی تعریف کرتے ہیں تو وہاں کیا تجارت امانت داری کے ساتھ کرتے. تو امانت داری تو مسلمان کی چیز کی بولے گئے, ایمانداری تو ہماری چیز ہے نا, امانت داری تو ہماری چیز ہے. لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. حدیث پاک ہے اس سلسلے میں. کیوں آئی تھی حضرت فاطمہ, اب بیان آپ کو غلام باندیاں تقسیم کر رہے تھے تو یہ دیتے نا میرے ہاتھ. جی بیٹا, چاہتا تو تجھے غلام باندیاں دے سکتا تھا. ایک تو میں بچنا چاہتا ہوں کہ 2 دن کو کوئی یوں نہ کہے کہ غلام باندیاں آئی تو خود کے گھر کے اندر تقسیم کر دیا. ایک تو یہ الزام نہ لگے, اس لیے تجھے نہیں دوں گا. اور جو باندیاں بچی تھی وہ فلان 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 صحابہ کرام کی یہاں بہت ضرورت تھی, وہاں بیچی گئی. اب بیٹا تجھے باندیوں سے زیادہ اچھی چیز سکون بتاؤں, اس میں جسم کی تھکان ہے, اس میں روح کا سکون ہے. میں تجھے روح کی تھکان سے بچانے والا عمل بتاتا ہوں, روح کی تھکان سے بچانے والا عمل بتاتا ہوں.
آج ہماری ارواح مر گئی ہیں، آج ہماری ارواح تھک گئی ہیں، آج ہمارے دل بوجھل ہو گئے ہیں. جس کو دیکھو ٹینشن، ڈپریشن اسی میں گھسا ہوا ہے، سکون نہیں ہے. اور دنیا نے ہماری بے چینی اور بے سکونی کو ختم کرنے کے لیے، اپنا کاروبار چلانے کے لیے، اپنا نظام چلانے کے لیے ہم کو ننگا کر دیا. مرد کو کہا تو زیادہ سے زیادہ کپڑے پہنو، عورتوں کو کہا کم سے کم کپڑا پہنو اور باہر نکلو. جتنی روحانیت تمہارے اندر آ جائے گی تم لوگوں کی نظر میں محبوبہ بن جاؤ، پسندیدہ بن جاؤ گی. تو پیارا لباس چھوڑا دیا جو شریعت نے بتایا تھا، دین کا لباس چھوڑا دیا، بھاری لباس کے اوپر لے آئے، کم لباس کے اوپر لے آئے، کم لباس کے اوپر لے آئے، اریانیت پر لے آئے، ننگے پن پر لے آئے. انسان کو حیوان بنا کے رکھ دیا. حیوانیت میں کوئی سکون ہے کیا؟ انسان کو انسان کامل بننا ہو، کمالے درجے کا انسان بننا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس سے بس ایک ہی کام کرنا پڑے گا. تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، چاپ اس کے اوپر چلنا شروع کر کے مسلمان کتنا ممتاز اور کتنا فرما بردار. حدیث میں فرمایا اتنا فرما بردار ہے مسلمان اور ایمان والا کہ ایک اونٹ جیسے نکیل کے اندر بندھا ہوا بچے کے ہاتھ میں نکیل پکڑا دو تو لے کے چلے گا، جہاں لے جانا چاہے گا وہ بچہ وہ اونٹ کو لے جائے گا. مسلمان اتنا فرما بردار اللہ کے حکم کا ہونا چاہیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت کے خادم دیے، دنیا کا خادم نہیں دیا. اصل جو روحانی سکون جس کے ذریعے سے تھکان دور ہو جائے گی، جس کے ذریعے سے رات کی نیندیں سنور جائے گی، جس کے ذریعے سے دن سنور جائیں گی، جس کے ذریعے سے زندگی سنور جائے گی، جس کے ذریعے سے آخرت سنور جائے گی، وہ بتائیں وہ طریقہ کیا ہے؟ فرمایا رات کو سونے سے پہلے سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سویا کر بیٹی. نتیجہ یہ ہوگا یہاں آخرت میں تیری خدمت کرنے والے بن جائیں گے، تیری روح کو سکون دے دیں گے اور تجھے چین کی نیند آ جائے گی. علماء نے لکھا کہ دن بھر کی تھکان دور کرنے کا یہ راستہ ہے. لوگ کوئی گھومنے جاتے ہیں، کوئی تفریح کرنے جاتے ہیں، پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، پیٹرول خرچ ہوتا ہے، آدمی کی انرجی جو ہے لاس ہو جاتی ہے اور آ کے تھک کے سونا چاہتا ہے تو باہر کے جو خیالات ہیں اس کو سونے نہیں دیتے ہیں. اللہ کے ذکر کرنے والوں کو نیند اچھی آتی ہے. سکون کی نیند اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے اور چند گھنٹوں کی نیند میں اللہ تعالیٰ ان کی نیند پوری فرما دیتا ہے. ہمارے شیخ الشیخ ایک مرتبہ تھک گئے، سب خدام کو نکال دیا، مغرب سے 4 منٹ رہ گئی تھی باقی، کہا بس مجھے سونا ہے، چھوڑ دو مجھے آرام کرنا، میں بہت تھکا ہوں، کئی راتوں سے سویا نہیں، عبادت میں لگا ہوں. لوگ باہر نکل گئے اور سوچ رہے تھے کہ حضرت اٹھیں گے تو حضرت کے ساتھ مل کر نماز پڑھیں گے. مغرب 30 منٹ میں دروازہ کھلا، حضرت اندر سے نکلے، حشاش بشاش، نہایت خوش و خرم، تازہ چہرہ. حضرت ابھی تو سوئے تھے، مجھے اللہ نے اتنا سلایا کہ میں اب سونا چاہتا تھا
کہ میں تھک گیا، سوتے سوتے تھک گیا، سوتے سوتے تھک گیا، اٹھ گیا، ایک دم وضو کر لیا، کیا نمازیں ہو گئی؟ ابھی تو 1 منٹ اذان کو باقی ہے۔ 3 منٹ میں اللہ نے 3 گھنٹے کی نیند عطا فرمائی۔ اللہ والوں کو یوں نیند عطا کرتے ہیں اللہ والوں کو یوں سکون عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ حضرت آپ مشکل سے 3 منٹ سوئے ہوں گے، فرمایا 3 منٹ میں اللہ نے مجھے 3 گھنٹے سے زیادہ سلایا۔ مجھے ایسا لگا کہ میں تھک گیا، سوتے سوتے اٹھ جاؤں جلدی، اس طرح سے اٹھا۔ سرکار نے وظیفہ بتایا، دل کے سکون کا سامان بتایا، وہ کیا اعمال صالحہ، کیوں اوراد اور وظائف اعمال صالحہ میں نہیں ہے کیا؟ یاد رکھنا، انگریزوں کی اور ننگوں کی چال میں مت آنا، بس سمجھنا کہ خالی لڑکے کو دنیا کی شاندار تعلیم دے دی تو میں پرسکون ہو جاؤں گی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ مولوی بنا، دوسرے سب بچے انجینئر، لائر، بڑے بڑے وکلا بنے، لیکن ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا وہ بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور وہ مولوی جو بنا ہے وہ ماں باپ کے پیر دبا رہا ہے اور جنت کما رہا ہے۔ دنیا پڑھانے کو میں نہ نہیں کہتا، ایجوکیشن کو میں نہ نہیں کہتا، لیکن دنیا کا ایجوکیشن اتنا دیا ہو، لیکن اپنی اولاد کو دین اگر نہیں سکھایا، بڑھاپے میں آپ کی خدمت نہیں کریں گے، وہ اپنے اپنے کاموں میں نکل جائیں گے، بےچین بے قرار کر دیں گے، آپ کے دل کو حیران پریشان ہو جائیں گے۔ یہ جو دنیا نے لباس اتروا دیا، مت سمجھو کہ یہ کوئی کامیابی کا راستہ ہے۔ میری بیٹی فیشنیبل ہو گئی، میری بیٹی فیشنیبل ہو گئی، میری بیٹی ایڈوانس بن گئی، اس کے دل کو پوچھو اس سے سکون ہے؟ وہ ڈاکوؤں کی نظریں جو اس کو کھا رہی ہے روزانہ، وہ اس کے دل کے ٹکڑے کر رہی ہے، اگر وہ عورت ہے۔ اس کا زیور تو حیا ہے، اس کا کمال تو حیا ہے، اس کو زیب دیتی ہے حیا اور یانیت اور مندا پن نہیں۔ لباس ایسا ہو خاتون کا کہ جسم کو چھپا رہا ہو، آج تو برقع بھی ایسا پہنا جاتا ہے کہ اس پر مزید ایک کرتے کی ضرورت ہے۔ اتنا فیشنوں کا برقع پہنا ہوا ہے کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ اس نے کوئی برقع کیا ہوا ہے، یہ تو یہ فیشن بنا دیا۔ چھوٹا سا واقعہ سناؤں، وقت کی قلت ہے، 4:30 بجے بات ختم کرنی۔ مولانا حضور الرحمان صاحب راندیر تشریف لائے، خاص اس دعوت اور حکم کو دینے کے لیے کہ تو آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور مستورات میں اور ماں بہنوں میں جو ہے دین کی بات نہیں ہو پاتی، تو اب کہ ایسا آنا پڑے گا کہ ماں بہنوں کے درمیان دین کی بات ضرور ہو۔ حضرت مفتی غلام محمد صاحب بھی تشریف لائے، ان تمام بزرگوں کے حکم سے بیٹھا ہوں، یہ چند باتیں انہی کی توجہ سے کہہ رہا ہوں۔ عطا ابن ابی رباح تابعی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد نے بہت فیض اٹھایا ہے، بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایسے علم کے شوقین شخص ہیں
کہ خود تو علم کے لیے در بدر بھٹکتے رہے اور گھومتے رہے اور زندگی کے اخیری مرحلے تک علم حاصل کرتے رہے، لیکن عالم یہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کہ جو غلام ہیں ان کے وہ پڑھنا نہیں چاہتے تھے تو ان کو باندھ کر اپنی درسگاہ میں بٹھاتے تھے اور پڑھاتے تھے، بعد میں وہ بڑے امام بنے۔ خواتین کیسی ہوئی؟ حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ تعالی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ایسی خاتون ہے کہ 12 سال کی عمر میں حفظ قرآن کریم بنی ہے، اور محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا اور سمجھ میں بات نہیں آتی تھی، تو شاگردوں کو کہتے تھے ٹھہر جاؤ ذرا میں میری بہن سے پوچھ کے آؤں، وہ بتائیے۔ علم اتنا اعلیٰ درجے کا تھا، قرات کی بہترین ماہرہ تھی، اور محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی جو ہے وہ قرات کے بارے میں کوئی خلجان ہوتا تھا تو بہن سے پوچھتے تھے۔ اللہ نے یہ عجیب خوبیاں خواتین میں رکھی تھی، آپ اپنے درجے کو سمجھی نہیں ہیں، آپ اپنے مرتبے اور مقام کو سمجھی نہیں ہیں، آپ کو گھر کی ملکہ بنایا ہے، بازار میں گھومنے والی اشجار عورتوں جیسا نہیں بنایا ہے، اور یانیت اور ننگے پن کے ساتھ بازاروں کی زینت نہیں بنایا، گھر کی زینت بنایا، گھر کا ماحول بدلنے والی بنایا ہے۔ ایسی گود آپ کو عطا کی ہے کہ آپ کی گود سے ولی پیدا ہو سکتے ہیں، اولیاء کاملین آ سکتے ہیں، غوث اعظم کہاں ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء کہاں ہے، معین الدین چشتی کہاں ہے، کن گودوں میں پلے ہیں، وہ ماں کی گودوں میں پلے ہیں اور اولیاء بنے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عطا ابن ابی رباح سے کہا کہ میں خاتون بتانا چاہتا ہوں تمہیں جو جنتی ہے، سرکار کی زبان پر انہیں جنتی قرار دیا، اور سامنے سے قاری جو لمبی خاتون آ رہی ہے بوڑھیا، اس کو سرکار نے اپنی زبان سے جنت کی ضمانت دی۔ اچھا استاد محترم کیا پایا اس میں ایسی کالی عورت میں؟ کیا اس کا کوئی عمل ایسا زبردست تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو اتنا اونچا مرتبہ اور مقام ملا؟ اور میں نے شکایت لے کر آئی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی شکایت لے کر، اپنی بیماری کی شکایت۔ اللہ کے رسول مجھے مرگی کی بیماری ہے، انگریزی میں فکس کہتے ہیں، فکس، جسم کھینچ جاتا ہے۔ یہ بیماری ایسی ہے کہ کسی بھی وقت ہو اچانک جو ہے فکس آتے ہیں، اچانک آئے، یہ رش کھا کر گر پڑتی ہے۔ سرکار نے اس لیے آئی ہوں کہ میرے لیے دعا کے واسطے ہاتھ اٹھا لیے جائیں، مجھے اللہ کی دعا سے شفا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہوں تو دعا بھی کر سکتا ہوں شفا کے لیے، اور ایک آپشن یہ بھی دے سکتا ہوں تجھے کہ تو صبر و تحمل سے اگر کر لے، یہ بیماری کے ساتھ صبر کر لے تو میں تجھے جنت کی ضمانت دے دوں۔ اور بڑی سمجھدار تھی، دنیا کی چند روزہ زندگی کسی طرح گزر جائے گی، کٹ جائے گی، تھوڑے چکر آئیں گے، تھوڑی غشیاں آئیں گی، تھوڑی بے ہوشیاں آئیں گی، تھوڑی پریشانیاں آئیں گی، تھوڑی حیرانیاں آئیں گی، برداشت کر جاؤں گی سرکار، لیکن آپ کی زبان مبارک سے نکل جائے کہ میں جنتی ہوں تو میرا تو بیڑا پار ہو جائے، پوری زندگی صبر کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن جنت کی زبان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔
اچھا یہ بات ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے جنت عطا فرمائے, تیرے صبر کا تجھے صلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے یہاں صبر کرنے والوں کے لیے بہترین صلہ ہے, بہترین بدلہ ہے. اب دوسری بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا پھر اس عورت نے مچل کر کہا اللہ کے رسول کو دعا بھی کرانی ہے, اور کیا دعا کروانا چاہتی ہے؟ کہا جب میں بے ہوش ہو کر گرتی ہوں تو میرے جسم پر چادر لگتی ہوتی ہے, لیکن بے ہوشی میں خیال نہیں رہتا اور میری چادر جسم سے ہٹ جاتی ہے. اس بنا پر میرا جی چاہتا تھا کہ آپ دعا فرمائے کہ بے ہوشیوں پر بے ہوشیاں آئے, گر جاؤں, لگ جائے, زخمی ہو جاؤں, لیکن میرے جسم سے چادر نہ ہٹنے پائے کہ غیر محرم کی نظر نہ پڑنے پائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. بڑی عمر کی عورت ہے لیکن حیا کا کتنا خیال ہے, پردے کا کتنا خیال ہے, اپنے جسم کے چھپانے کا کتنا خیال ہے. آج عورت کو جسم دکھانے کا مزاج بن گیا. شادی کے رسوم میں اوڑیاں سے اوڑیاں, قیمتی سے قیمتی لباس, لیکن ہے بالکل ننگا پن. حدیث میں وعید آئی ہے اس پر, کاسیات عاریات مائلات ممیلات کا لفظ استعمال فرمایا سرکار نے. یہ لعنت زدہ عورتیں ہیں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. وَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَالزِّنَا مُمَنَّدًا, اور مردوں کو کہاں ہے نگاہیں جھکانے کے لیے تو ماں بہنوں کو بھی نگاہیں جھکانے کے لیے کہا ہے. اور یاد رکھیے عورت لباس پہنے اپنا جسم چھپانے کے لیے, دنیا کی عورت لباس پہنے اپنا جسم دکھانے کے لیے. آج سب سے بڑا کام ماں بہنوں جو آپ کے ذمہ ہے, کتنے ہیں کہ میں گناؤں نا, خالی کتنے گناؤں نا تو رات ہو جائے گی. کتنے ہیں, اتنے فتنوں کے بیچ میں ایمان کا چراغ جلا کے رکھنا ہے اور اسے ٹمٹماتا ہوا رکھنا ہے. تو اس میں اعمال صالحہ کا تیل ڈالیے, حیا کو اپنا زیور قیمتی بنا لیجیے اور اپنی اولاد پر توجہ ڈالیے. ان کی تربیت اور ان کی دینی پرورش کی بہت زیادہ فکر فرمائیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی طرف توجہ دلائی. فرمایا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے فیملی ممبرز کو بھی بچاؤ. تمہارے چاروں طرف گناہوں کی آگ جل رہی ہے, کہیں ٹیلی ویژن کی آگ جل رہی ہے, کہیں بے پردگی کی آگ جل رہی ہے, کہیں اوریانیت کی آگ جل رہی ہے. تمہارے ہاتھ کا موبائل تمہیں برباد کرنے پر تلا ہوا ہے, ننگی فلمیں دکھانے پر تلا ہوا ہے, ایمان لوٹنے پر آیا ہوا ہے. ذرا مشورہ کرنا, ذرا سوچنا کیسا دور آ گیا. گھر میں 100 آدمی بیٹھے ہیں, بات کوئی بھی نہیں کر رہا. اس بنا پر کے ابا سوفے پر بیٹھ کر گیم کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں, امی جان اپنے میسج دینے میں لگی ہوئی ہے, لڑکیاں اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو میں لگی ہوئی ہے. کیا ماحول بنایا ہے گھر کا, کیا ماحول. اس ماحول کے بیچ میں آپ سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد علماء بنے, ان کو عالم بناؤ, ان کو حافظ بناؤ, ان کو قاری بناؤ, ان کو اچھا ڈاکٹر بھی بناؤ, لیکن ان کو اچھا مسلمان بناؤ, ان کی اچھی تعلیم کی فکر کرو.
اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، ابھی بھی کچھ گیا نہیں، کچھ بگڑا نہیں ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی نہیں۔ اقبال یہ بڑی اچھی بات کہی ہے، اقبال نے بڑا اچھا شعر کہا ہے کہ میں اپنی نئی پود اور آنے والی نئی نسل سے نا امید نہیں ہوں، نہیں نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ نماز کا وقت ہونے والا ہے، 4:30 بجنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کی یہ کلیکٹیو جو محنت ہے اللہ اس کو قبول فرمائے، آپ کا جمع ہونا قبول فرمائے۔ دین کی طرف اگر آپ کو یہاں تک لے آئی ہے تو میرا یہ پیغام آپ تک پہنچنا چاہیے، یہ بات آپ تک پہنچنی چاہیے کہ دین آئے گا زندگی میں، حیات طیبہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے، اعمال صالحہ آئے گا تو گھر کا نقشہ بدل جائے گا، گھر کی رونق بدل جائے گی، گھر کا ماحول ایمانی بنائیے، روحانی بنائیے، اللہ والوں کے واقعات پڑھیے، گھر میں تعلیم کا نظام بنائیے، مسلمانوں کا نظام بنائیے، گھر میں اللہ کا نظام بنائیے۔ دنیا مل کے رہے گی، جو اللہ کا وعدہ ہے پورا ہوگا، کوئی بھوکا نہیں مرنے والا ہے، لیکن دین ہمارا اوڑھنا بچھونا بننا چاہیے، اس کو مقصد بنا کے چلیے، دنیا کی باتوں پر توجہ مت دیجیے، پردے کا نظام مضبوط سے مضبوط تر بنائیے، اپنی حیا کا چادر ہاتھ سے جانے مت دیجیے، آپ اس کی مبلغاں ہیں، آپ کو پوری دنیا میں اس کی تبلیغ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں علماء تشریف رکھتے ہیں، ان کی موجودگی میں یہ چند باتیں میں نے جو ہے بے ادبی کے طور پر عرض کر دی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہم سب کو جو ہے دین کا داعی بنائے، دین کا خادم بنائے، دین کا ذوق اور شوق اور اللہ کی معرفت اور عشق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ مجرم ہیں، خطا کار ہیں، گناہگار ہیں، ریاکار ہیں، ریاکار ہیں، اے اللہ پھر بھی تیری رحمتوں کے حاصلدار ہیں، پھر بھی تیری مغفرت کے طلبگار ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطائیں گزر فرما دے، اللہ کرم کی بھیک دے دے۔ اللہ اگر تو نے معاف نہیں فرمائے تو کوئی اور نہیں ہے جو ہمیں معاف کر سکتا ہے۔ یقیناً زندگی میں ہم نے کوتاہیاں کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے۔ اللہ چاروں طرف ہمارے گناہ پھیلے ہوئے ہیں، اللہ برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، اللہ زبان کے، آنکھ کے، کان کے، اللہ کیا کیا گناہ ہم سے ہو گئے۔ اللہ اپنے فضل سے ان تمام گناہوں کو درگزر فرما دے، اے اللہ نظر کرم فرما دے، اللہ عنایت کا معاملہ فرما دے، اے اللہ تیرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، اگر تو نے معاف کر دیا تو تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی، اللہ ہماری بگڑی بنا دے، اے اللہ پوری امت کی بگڑی بنا دے۔ اللہ جو علماء بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما، اللہ ان کے فیض کو جاری فرما،
اللہ ان کے فیضیاب فرما، اللہ ان کے فیض سے ہم سب کو فیضیاب فرما، عافیت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ اللہ آج یہ اوریانیت کے زمانے میں، اللہ بے حیائیوں کے زمانے میں، اے اللہ ہمیں حیا والا بنا دے، اللہ ہمیں باحیا بنا، اے اللہ پردے برتے کہ ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کی دعوت ہم اپنی اولاد کو دینے والے بنے، وہ شکلیں ہمیں عطا فرما، اے اللہ یہ رسوم شادیوں کی اور برائیاں اس سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ اے اللہ اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما دے، اے الہ العالمین ہر قسم کی بدی اور برائیوں کی نفرت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما دے، سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عامل بنا دے، اللہ تیرے احکام اور فرامین زندگیوں میں آ جائے، اس کی محنت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، تو ہم سے راضی ہو جا، خوش ہو جا، اور ہمیں اپنا بندہ اور بندیاں بنا دے، مقبول بندے بندیوں میں سے ہمارا شمار فرما دے، بیماروں کو صحت عطا فرما، شفا کاملہ عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ بہت بڑی تعداد میں باتیں دین کی نسبت سے تڑپ لے کر آئی ہیں، اللہ ہم لوگوں کے دامن خالی ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ الہ العالمین ان کی طرف کی بنیاد پر ان کو عطا فرما دے، ان کے دامنوں کو بھر دے، دین کے جواہر سارے انہیں عطا فرما دے، دلوں کو نور معرفت سے منور اور روشن فرما دے، اے اللہ زبانوں کو ذاکر بنا دے، اے اللہ قلب کو شاکر بنا دے، اللہ جسم کو تیرے احکام پر عامل بنا دے، اے الہ العالمین ہاتھ اٹھا کے جو مانگ رہے ہیں عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما، اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، گھروں میں جو پریشانیاں ہیں دور فرما دے، اللہ باہر جو پریشانیاں ہیں دور فرما دے، اللہ اولاد کی نافرمانیاں ختم فرما دے، انہیں فرما بردار بنا دے، میاں بیوی کے درمیان اللہ محبتیں عطا فرما دے، آپس کی محبتیں نصیب فرما، ہر قسم کے سرپشار سے مکانوں کو اللہ محفوظ فرما دے، پورے علاقے کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، اللہ ان کے فیض سے ہم سب کو فیضیاب فرما، اللہ ان کا احترام اور ان کی محبت ہمیں عطا فرما، اور ان کی باتوں پر عمل درآمد کا جذبہ ہمیں عطا فرما، دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوپہر منظور فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ www.attableek.com, the reviver of